اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل کریشنز کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے۔ جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک عہد نامے پہ دستخط کرتا تھا کہ اس کی حکومت کا 1 سال مکمل ہونے کے بعد وہ اپنا عہدہ چھوڑ دے اور اسے 1 سال کے بعد ایک دور دراز جزیرے پہ چھوڑ دیا جاتا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا تھا۔ جب ایک بادشاہ کا 1 سالہ دورہ حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پہ چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بقیہ زندگی گزارتا تھا۔ اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور ہاتھی پر بٹھا کر اسے پورے ملک کا الوداعی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر آباد کہتا۔ وہ بہت ہی افسوسناک اور غم زدہ لمحات ہوتے اور پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو اس جزیرے پر ہمیشہ کے لیے چھوڑ آتے۔ ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا، اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا۔ چونکہ ان لوگوں کو ایک نیا بادشاہ بھی چاہیے تھا، اس لیے انہوں نے اس نوجوان کو اپنی کشتی میں بٹھا لیا اور اپنے ملک لے آئے اور اسے کہا کہ 1 سال کی حکومت کر لو۔ پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا، لیکن پھر 1 سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضامند ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے اس بادشاہت کے تمام اصول اور طریقے سمجھا دیے اور یہ بھی بتایا کہ 1 سال بعد اسے فلاں مخصوص جزیرے پہ چھوڑ دیا جائے گا اور اسے باقی زندگی وہاں گزارنا ہوگی۔ بادشاہت کے تیسرے دن ہی نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا تھا۔ بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ وہ جزیرہ مکمل طور پر جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ ان جانوروں کی آوازیں جزیرے کے باہر تک سنائی دے رہی تھیں۔ بادشاہ جائزہ لینے کے لیے تھوڑا سا جنگل کے اندر گیا اور وہاں اس کے پچھلے تمام بادشاہوں کے ڈھانچے بڑے نظر آئے۔ وہ سمجھ گیا کہ بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے۔ ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے سب سے پہلا جو کام کیا، اس نے مضبوط اور توانا جسم کے 100 مزدور اکٹھے کیے اور ان سب کو اس جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ جنگل کو 1 ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب پالتو درخت کاٹ دیے جائیں۔ وہ ہر ماہ جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگرانی بھی خود کرتا۔ پہلے مہینے میں ہی تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور پھر بہت سے درخت بھی کاٹ دیے گئے۔ دوسرا ماہ تک جزیرہ مکمل طور پر صاف ہو چکا تھا۔ اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پہ مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں۔ وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور مثلا مرغیاں، گائے، بھینسیں، بختیں اور بھیڑیں وہاں پہ جزیرے پہ منتقل کرتا رہا۔ تیسرے مہینے میں بادشاہ نے اپنے مزدوروں کو حکم دیا کہ ایک شاندار گھر تعمیر کریں اور اس جزیرے پر ایک بڑی سی بندرگاہ بھی بنائیں۔ گزرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ خوبصورت شہر میں بدل گیا۔ وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس زیب تن کرتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا۔ اپنی بادشاہت کی زیادہ تر کمائی وہ جزیرے کی بنانے میں لگا دیتا۔ 10 ماہ گزر جانے کے بعد بادشاہ نے اپنے وزیروں سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ 2 مہینے بعد مجھے جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا، لیکن میں ابھی سے وہاں جانا چاہتا ہوں۔ وزراء اور دوسرے وزراء اس بات پر متفق نہ ہوئے اور بادشاہ سے کہا آپ کو 2 ماہ مزید صبر کرنا ہوگا تاکہ سال مکمل ہو جائے۔ سال پورا ہو جانے کے بعد آپ کو اسی جزیرے میں چھوڑ دیا جائے گا۔ بالآخر 2 ماہ مکمل ہو گئے اور بادشاہت کا 1 سال ختم ہو گیا۔ حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ وہ اپنی رعایا کو آخری بار خیر آباد کہہ سکے۔ خلاف توقع یہ بادشاہ اپنی الوداعی تقریب پر بہت ہی خوش تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اس موقع پہ تمام گزشتہ بادشاہ بہت پریشان ہوتے اور روتے تھے، لیکن آپ ہنس رہے ہیں، آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا کہ تم لوگوں داناؤں اور عقل مندوں کا قول نہیں سنا۔ جب تم ایک چھوٹے بچے کی صورت میں اس دنیا میں آتے ہو تو تم رو رہے ہوتے ہو اور باقی لوگ سب ہنس رہے ہوتے ہیں۔ ایسی زندگی جیو کہ جب تم مرو تو تم ہنس رہے ہو اور باقی دنیا رو رہی ہو۔ میں نے ایسی ہی زندگی گزاری ہے۔ جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے تو میں نے اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچا اور اس کے لیے لائے عمل تیار کیا۔ میں نے اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیام گاہ میں تبدیل کر دیا جہاں اب میں اپنی باقی کی زندگی نہایت آرام اور سکون کے ساتھ گزار سکوں گا۔
تو دیکھیں یہ ہماری آج کی ویڈیو، اس میں سبق یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے مستقبل کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔